حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے۔ کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذات ہے تیری ہی بالغیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، ذات ہے تیری ہی بالغیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب۔ سب سے افضل ہے کلمہ، سب سے افضل ہے کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں امیمہ عادل آپ کو اس خوبصورت میلاد میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس خوبصورت محفل کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوا کہ بے شک تمام تعریفیں اس اللہ ہی کو زیب دیتی ہیں کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، ہمتوں کی بلند پروازیاں اس کو پا نہیں سکتی، اور فکروں کی گہرائیاں اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے اپنی پہچان خود کرائی اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے کہ جس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور دین اسلام کی تبلیغ کی۔ ظلم و ستم سے اور نہ تلوار سے ہوا، اسلام کا عروج تیرے پیار سے ہوا۔ انسانیت حضور کی احسان مند ہے، انسان بلند آپ کے کردار سے ہوا۔ اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں بارگاہ رسالت میں نعت پڑھنے کی دعوت دوں گی راحت گابا کو کہ وہ آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پیش کریں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن
محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر دائیں گلی مانگے کے کہتی تھی گھر گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر عام نبی کا راج دلادا کتنا نوکھا کتنا پیارا چاند اتر آیا ہے زمین پر اللہ آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر صبح ازل گئے چہرہ کا شام ابد ہے زلف کا سایہ ان سے ہوا ہے قلب منور اللہ آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر دائیں گلی مانگے کے کہتی تھی گھر گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بے انتہا پسند تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا استعمال کثرت سے کیا کرتے تھے، اور اگر نہ بھی کرتے تو جسم عطر سے پیدا ہونے والی قدرتی خوشبو سے راستے تک مہک اٹھتے تھے کہ مہک اب بھی لٹاتی ہیں میرے سرکار کی گلیاں، میرے سرکار کی گلیاں۔ اب میں ملتمس ہوں آنسہ حنا حبیبہ سے کہ وہ آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ خلق کے سرور شاہائے محشر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرسل داور
वसल्लम। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने कौनेन बनाए गए, सरकार की खातिर कौनेन बनाए गए, सरकार की खातिर कौनेन की खातिर तुम्हें सरदार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने हर बात बद आमानियों से मैंने बिगाड़ी, हर बात बद आमानियों से मैंने बिगाड़ी, कि बिगड़ी को मेरी आपने हर बार सवारा। ऐसा तुझे खालिक ने तेरी हमद है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी हमद है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह। आसमानी मुस्तफा के चांद तारों पर दुरूद, आसमानी मुस्तफा के चांद तारों पर दुरूद, जिनसे है सारी बहारें, उन बहारों पर दुरूद, जिनसे है सारी बहारें, उन बहारों पर दुरूद, आसमानी मुस्तफा के। सुभान अल्लाह। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है, और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूब दावरे सनद हो गई, पर्दे एसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। अब मैं गुजारिश करूँगी अक्सा अब्दुल हक से कि वो आएँ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करें।
بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله محمد مصطفیٰ بہاروں پر بہار آئی محمد محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ. تیری حمد ہے تیری ثنا لا الہ الا اللہ تیری حمد ہے تیری ثنا لا الہ الا اللہ. ایک بہت
بہت خوبصورت نعت کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ بارگاہ رسالت میں اب ہدیہ نعت پیش کریں گی محترمہ دیبا ناز۔ خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی 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 یا نبی۔ آپ شاہی آپ خیر الورا، آپ شاہی آپ خیر الورا، آپ سر تاج پیغمبران خدا، آپ شاہی آپ خیر الورا، آپ سر تاج پیغمبران خدا، آپ کی دونوں عالم میں جلوہ گری، یا نبی 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 یا نبی۔ آپ اللہ کے عالم کے ہیں ترجمان، آپ اللہ کے عالم کے ہیں ترجمان، آپ عرش الہی کے ہیں رازدان، آپ اللہ کے عالم کے ہیں ترجمان، آپ عرش الہی کے ہیں رازدان، آپ غار حرا کی حسین روشنی، یا نبی 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 یا فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شہ سوار براق و امین علم، شہ سوار براق و امین علم،
ہو، اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا، اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے، اسم کی برکتیں اسم کی رونقیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے۔ کیا رب کیا جم سب کے سردار ہے، سب کے سردار کا ہے مقدس بدن، ہر مقام جو منور کر وہ مہکتی وہ پاکیزہ سیک کرن، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، چشتگاہوں کا سورج وجود آپ کا، آپ ہر شب کی ظلمت کی مہتاب ہے، صدر بز میں بلندی و رفعت کے ہیں، راہ گزار ہدایت کی مہتاب ہے۔ سارے مخلوق کی ہے وہ جائے اما، ساری تاریکیوں کے وہ روشن چراغ، نیک زینت وہ نیک اتبار ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے بخششوں کے عیاں، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شاہ سواری براق و امین علم، شاہ سواری براق و امین علم، دافعِ ہر بلا دافعِ ہر وبا، دافعِ قحط و امراض و رنج و الم، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی اور کو نہیں پایا۔ آقا کی روح پاک کی زیارت کر کے گویا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کی روشنی سے سورج جل رہا ہو۔ سبحان اللہ، کہ رخ ان کا دیکھا ہے چپ سے کمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے۔ میں ملتمس ہوں ملک کی مشہور و معروف اسکالر ڈاکٹر ناہید ابرار سے کہ وہ آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود لاکھوں سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو نبیوں کے سردار ہیں، فقر موجودات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، محبوب رب کائنات ہیں، معجزات جن کی پیدائش سے پہلے رونما ہونے لگے، بھوکے پیاسے کمزور ناتواں سیراب ہونے لگے، زمین سرسبز و شاداب ہونے لگی، بیواؤں یتیموں مساکینوں پر شفقتیں ہونے لگیں، اور نور خداوندی سے دنیا پرنور ہو گئی۔ چاند جب اپنی مقررہ منازل طے کرتے ہوئے شب ربیع 12 ربیع اول کے ہلال کی صورت میں رونما ہوتا ہے تو اہل اسلام کی مسرت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے
کیونکہ اس میں شب پارہ ربیع الاول ہے۔ ہر جگہ ہادی عالم بشیر و نذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا بیان ہوتا ہے۔ امانت، دیانت، صداقت، عدل و انصاف، عفو درگزر کے معیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیے، پیار محبت کا درس دیا، امن و آشتی کی راہیں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کرنے والوں، حمد و ثنا کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی نوید سنائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہشت کی خوشخبری سنائی۔ آپ سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ آپ کا ہر قول و عمل امت کے لیے نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک کاموں میں، تقوی میں، تواضع میں اور نفس کو تابع کرنے میں میری اتباع کرو۔ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ صحابہ اکرام نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اس طرح اتباع کی کہ ان کی پسند کو اپنی پسند اور ان کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیا۔ 12 ربیع الاول وہ مقدس دن ہے جس دن شفیع المذنبین، خاتم النبیین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، شافع محشر، ساقی کوثر، رہبر کامل کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ اس دن اس مقدس ہستی نے اس دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دست دعا بلند کی، جس کے وجود مسعود کی خوشخبری کئی ہزار قبل سنائی گئی۔ پیر کا دن تھا، مشرق کی پیشانی سے صبح کے نور کی شعائیں ہویدہ ہوئیں، مایوسیوں اور تاریکیوں کی سیاہ رات کٹ گئی، ہدایت کا سورج طلوع ہوا، ایمان اور یقین کی اجڑی ہوئی بستیاں آباد ہوئیں، تاریک دنیا بقائے نور بن گئی اور نوری شعاؤں سے کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگانے لگا کہ نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے۔ راستے میں پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قافلے کو روکا، پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا اور ایک پہاڑ کے ٹیلے سے اپنا گھٹنا مس کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اے سالار قافلہ حضرت عثمان غنی، اس میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس راستے سے گزرا تو میرے آقا، میرے سیدی، میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کے ٹیلے سے اپنا گھٹنا مس کیا تھا، اور اب میں ایسا کر کے ان کی سنت کی پیروی کر رہا ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پانی دیکھ کر پینا چاہیے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی دیکھ کر پینا چاہیے۔ اس وقت ایک یہودی بھی موجود تھا۔ یہ گفتگو سن کر یہودی گھر گیا اور اپنی بیوی سے پانی مانگا۔ اس کی بیوی نے چراغ روشن کیا اور پانی اپنے شوہر کو لا کر دیا۔ جب یہودی نے اس کٹورے کے اندر دیکھا تو اس میں گھن کھجور پھر رہا تھا، تو یہودی نے فوراً پانی پھینکا اور کہا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے سے میری جان بچ گئی۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے سیدی، اے میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ایک سنت پر عمل کرنے سے میری جان بچ گئی۔ وہ دن کتنا پیارا ہوگا، یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ ہر فرد و بشر اپنی عقیدت، اپنی جانثاری اور اپنی غلامی کا اظہار کر کے اپنے آقا کی خوشی میں خوش ہو کر اپنے خدا اور محبوب خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ میں ٹی وی 1 چینل کی آنر محترمہ سیما طاہر صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اس مبارک مہینے میں سرکار سے محبت کا جو دیا ٹی وی 1 نے جلایا، پروردگار عالم اس کی روشنی گھر گھر پہنچے اور ہم سب اس کی روشنی سے فیضیاب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ۔ تو صاحب لولاک ہے، تو فخر موجودات ہے، تو مظہر شان خدا یا رحمت للعالمین۔ خالق نے تیرے واسطے پیدا کیے کون و مکان، تیرے لیے سب کچھ بنا یا رحمت للعالمین۔ ہے نور تیرا اولی، تجھ پر رسالت ختم ہے، تو ابتدا تو انتہا یا رحمت للعالمین۔ اب میں ملتمس ہوں آنسہ لائبہ آفتاب سے کہ وہ آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پیش کریں۔ آسمان مصطفیٰ کی چاند تاروں پر درود، آسمان مصطفیٰ کی چاند تاروں پر درود، جن سے ہے ساری بہاریں، ان بہاروں پر درود، جن سے ہے ساری بہاریں، ان بہاروں پر درود، آسمان مصطفیٰ کے سری میں ہے فی الکرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور
دیدار ہو جائے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظر جماتی ہوں تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظر جماتی ہوں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے بلغ اللولا بکمالہ بلغ اللولا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ۔ قرآن کے لفظ لفظ کی سچی دلیل ہے، میرے حضور میرے خدا کی دلیل ہے، سایہ بھی پیش کر نہ سکے کوئی روشنی، اپنے وجود پاک کی ایسی دلیل ہے، پیغمبروں کی بھیڑ میں تنہا دکھائی دے، تاریکیوں میں شمع جلاتی دلیل ہے، نبیوں میں ان کی ذات مظفر ہے آخری، لیکن وجود حق کی وہ پہلی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں گزارش کروں گی محترمہ ہیرا ناصر سے کہ وہ آئیں
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ خلق کی سرور شفائی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے، نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے، چلو نیازی چلے مدینے، چلو نیازی چلے مدینے، کی بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری ہے، کہ بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ،
سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں ایک وحشی معاشرے کو اخلاق کی معراج پر پہنچا دیا، اور یہ کمال صاحب کمال ہی دکھا سکتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو غربت پر فخر کرنا سکھایا اور اسلام کی تعلیمات سے ایسے لوگ تیار کیے جو کہ خوف خدا کے علاوہ ہر قسم کے خوف سے ناواقف تھے۔ سبحان اللہ۔ اب میں گزارش کروں گی آنسہ حجاب سے کہ وہ آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پیش کریں۔ خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی شہ کونین آئی شہ کونین آئی شہ کونین آئی، پھیل گئی رحمت کے سائے، پھیل گئی رحمت کے سائے، آئی شہ کونین آئی، آئی شہ کونین آئی، سوتے بھاگ جگانے آئی، سوتے بھاگ جگانے آئی، بگڑی کاج بنانے آئی، بگڑی کاج بنانے آئی، ہم سے گناہگاروں کو اپنے دامن میں وہ چھپانے آئے، دامن میں وہ چھپانے آئے، آئے شہ کونین آئے، آئے شہ کونین آئے، ہر بہتر سے بہتر وہ ہے، ہر بہتر سے بہتر وہ ہے، رونق مسجد و منبر وہ ہے، رونق مسجد و منبر وہ ہے، محشر میں امت کے لیے جو وعدہ بخشش لائے، وعدہ بخشش لائے، آئے شہ کونین آئے، آئے شہ کونین آئے، پھیل گئے رحمت کے سائے، پھیل گئے رحمت کے سائے، آئے شہ کونین آئے، آئے شہ کونین آئے۔ ملک پاکستان کی نامور نعت خواں اور ممتاز کمپیئر آنسہ امیمہ عادل بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا
تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز دعوت کے پاس کیا ہے، عمل کی اپنی اساس بجز دعوت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت ان کی نسبت، رہے سلامت ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، بشیر کہے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، کوئی سی کا ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، آسمان مصطفیٰ کے چاند تاروں پر درود، جن سے ہے ساری بہاریں، ان بہاروں پر درود، جن سے ہے ساری بہاریں، ان بہاروں پر درود، آسمان مصطفیٰ کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہر لحاظ سے منفرد و ممتاز ہیں، جس طرح آپ کا کردار عالی شان، حسن و سیرت بے مثال، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حسن بھی بے مثال ہے۔ روح بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ و دہا دیکھتے رہ گئے، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔
اب میں گزارش کروں گی آنسہ نائلہ سیمی سے کہ وہ آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آمد پڑھیں۔ بلغ اللولا بکمالہ بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن ذکر مولا ذکر آقا ذکر سرور آج ہے ذکر مولا ذکر آقا ذکر آج ہے ذکر مولا ذکر آقا ذکر سرور آج ہے اللہ اللہ عید میلاد پیغمبر آج ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کرے آرزاں مجھ سے خدمات
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے مکاں سے لا مکاں تک تیرا سلسلہ ہے یا رب، تو ہی سر ابتدا ہے، تو ہی نقش امتحان کا، نہ قرار آ سکے گا دل مضطرب کو ہرگز، تیرا ذکر ہی دوا ہے ہر ایک مرض لاتوا کا۔ بارگاہ خداوندی میں وقت دعا ہے، تمام خواتین دست دعا بلند کریں اس بابرکت ذات کے نام جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی، جس نے انسان کو پیدا کیا، اعضاء سے نوازا، علوم و فنون عطا کیے، یہ بحر و بر، شمس و قمر، ارض و سما، پروردگار عالم تیری تخلیق کی نشانیاں ہیں۔ الہ العالمین، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اور زمین اور آسمان کی ہر شے تجھی کو سجدہ بجا لا رہی ہے۔ الہ العالمین، آج ہمارا یہاں اٹھنا، بیٹھنا اور تیری حمد و ثنا کرنا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین، تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما دے، تو کریم ہے، ہم پر کرم فرما دے۔ آج اگر تیرے حضور ہم سے کوئی غلطی، کوئی خطا ہو گئی ہو تو پروردگار عالم تو ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین، آج آرٹس کونسل آف پاکستان کی طرف سے اللہ کے حبیب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے جو خوبصورت باسعادت محفل منعقد کی گئی، اور الہ العالمین اس مبارک اور باسعادت محفل کو ٹی وی 1 ریکارڈ کر رہا ہے۔ الہ العالمین، اس مبارک اور باسعادت محفل کے صدقے میں اپنی ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری ساعتیں سیما طاہر صاحبہ اور ان کے عملے پر نازل فرما۔ الہ العالمین، انہیں ہر برے غم، ہر بری گھڑی، ہر بری بیماری سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین، تو ہماری عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، تو ہمارے گھر میں وسعت اور ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ الہ العالمین، تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، تو ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین، تو قیامت کے دن ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ پروردگار عالم، پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، ہم سب کو حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، میں سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے طفیل جو ہر چیز پر حاوی ہے، پروردگار عالم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، اس مبارک اور باسعادت محفل کے صدقے میں اور اس مبارک مہینے کے صدقے میں پروردگار عالم جو بے سکون ہیں انہیں سکون عطا کر دے، جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، جو بے ایمان ہیں ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کر دے۔ پروردگار عالم، جو نافرما بردار ہیں انہیں فرما بردار بنا دے۔ اور دیکھیں، جنگ بدر کے موقع پر جب اللہ کے رسول بہت زیادہ پریشان تھے اور انہوں نے صبح بدر جو دعا کی کہ پروردگار عالم تو ہمارا حاجت روا ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، الہ العالمین تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، پروردگار عالم تو ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ کبھی کبھار اتنی مشکلات آن پڑتی ہیں
کہ دل ٹوٹ جاتا ہے، دشمن غالب آ جاتا ہے اور دوست ہنسی اڑاتے ہیں۔ ایسے میں میرے رب ہم نے تجھی سے مانگا ہے، تجھی کو سجدہ کیا ہے اور تو نے ہی ہماری تمام مشکلات کو حل کیا ہے۔ الہ العالمین، آج تو میرا سہارا بن جا، آج تو میرا سہارا بن جا اور ہماری تمام مشکلات کو ختم کر کے ہمیں خوشحالی اور ترقی عطا فرما۔ اس دعا کے ساتھ کہ صبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے کسوں کا سلام کہنا، وہیں پہ رہنے کی آرزو ہے، وہیں کا مجھ کو غلام کہنا۔ جگہ مدینے میں وہ عطا ہو، تمہارے روزے کا سامنا ہو، قبول میری یہی دعا ہو، تو جا کے اتنا پیام کہنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیری حمد ہے